انفیکٹ میرے سامنے آپ نے ایک بات کی تو میرے لیے تو وہ بڑا انکشاف ہے کہ ان حالات میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھارت جانے کی خواہش رکھتے ہیں. کیوں؟ جانا چاہنے میں اور خواہش میں فرق ہے. خواہش یقیناً وہ رکھتے ہیں. اچھا. جانا چاہنا جو ہے وہ اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے. تو خواہش یہ ہے کہ اس خطے میں تقریباً 1.5 ارب انسان رہتے ہیں اور وہ اس وقت تناؤ کی صورت میں ہیں. اور اگر 1.5 ارب انسانوں کے درمیان کوئی تناؤ کی صورت ہو اور اس تناؤ کو کم کیا جا سکے اور اس میں مولانا کوئی کردار ادا کر سکیں تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی. اس میں صرف اس وقت جو ریزرویشنز ہیں وہ مودی جی کے حوالے سے ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ ایسی وائبز آتی ہیں جو کہ آپ اس کو پازیٹیو نہیں کہہ سکتے، مگر سٹل جو ہے وہ یہ خواہش ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی کہ یہ تناؤ 1.5 ارب انسانوں کے درمیان کم کیا جائے اور اس میں کوئی کردار اگر ادا ہو سکتا ہے تو کیا جائے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 1.5 ارب انسان ہیں، اور مجھے یاد ہے جب 2002-2003 میں اسی طرح کی ٹینشن تھی، اس وقت تو افواج بھی آمنے سامنے تھیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھارت تشریف لے گئے تھے. پھر ان کی کوششوں سے ہی امن بھی آیا تھا. اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پھر جنوری 2004 میں پاکستان بھی آئے تھے. اس وقت تو انہوں نے انتہا پسندوں سے بھی ملاقات کی تھی، ممبئی گئے تھے، شاہد بال ٹھاکرے سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو اس دفعہ جمعیت علماء ہند کے لیڈر سے رابطے میں ہیں یا باقی بھارت کی قیادت سے رابطے میں ہیں، یا صرف ابھی یہ خواہش ہے؟ ابھی خواہش کے مرحلے پہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے آپ کی موجودگی میں میں نے ایک ہندوستانی سفارتکار کو مولانا کا ایک اچھا پیغام جو ہے پہنچا دیا تھا ان کے عوام کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے. امن دیکھیے اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت اس میں کوئی کردار ادا کر سکے اس نعمت کو پھیلانے میں، اور وہ اگر مولانا ہوں تو ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی. اور وہ یہی پیغام آپ اس وقت موجود تھے، شاید مولانا کا پیغام میں نے کنوے کیا تھا کہ مولانا امن چاہتے ہیں اور دونوں ہمسایوں کے درمیان، کیونکہ ہم ہمسائے بدلی نہیں کر سکتے، ان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اس ٹینس صورتحال کو جس میں لوگ ہاتھ میں لانا بھی شاید پسند نہ کریں اور وہ سپورٹس مین شپ بھی جو نہ بھول جائیں، اس کو ہم سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. یقیناً میں نے وہ آپ کی گفتگو جو انڈین ڈپلومیٹ کے ساتھ تھی میں نے سنی تھی، اس لیے تو میں نے آپ کو زحمت بھی دی اس معاملے پہ. لیکن آج کی صورت حال یہ ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ سر کریک سے ہی راستہ کراچی جاتا ہے، یعنی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. بھارت کے اور جو ملٹری عہدیدار ہیں وہ سندور 2 کی بات کر رہے ہیں. تو ان حالات میں امن کی تلاش ممکن سمجھتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب یا JUI ایز اے سیاسی پارٹی؟ ایک سیاسی جماعت کے لیے، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کے طور پہ، مولانا کے لیے، میرے لیے ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ بات آج بھی ممکن ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے عوام کو آپس میں نزدیک لائیں، ان کے درمیان میں ٹینس ختم کریں، ان کی قیادت کو، دونوں طرف کی قیادت کو یہ سمجھایا جائے کہ امن میں جو ہے وہ ہم سب کا مفاد ہے اور لڑائی میں کسی کا جو ہے بھلا نہیں ہوگا. ہم پہلے بہت پیچھے جا چکے ہیں دنیا سے اور مزید پیچھے چلے جائیں گے. ہماری منزل جو ہے امن کے راستے سے گزرتی ہے، اور اس ملک کی ترقی اور دوسرے ہمارے ہمسائے کی ترقی، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم دونوں ملکوں کی اور ان کے عوام کی ترقی چاہتے ہیں. ان کے لیے ایک بہتر سفر کی ابتدا کے لیے ہم اپنی کوششوں